ہم خاموش رہیں، دفاع نہ کریں، یہ نہیں ہوتا۔ کوئی طریقت کا انکار کر کے پوری نسل کو گمراہ کر دے، ہم اس کی ہاں میں حامل آتے رہے، ہم دفاع نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت والجماعت کسی امام کی تقلید کو بھی واجب سمجھتے ہیں۔ طریقت تو اس اسلام کی اور روح ہے کہ بہت سارے ہماری صفوں میں تجارتی ملا ہوتے ہیں۔ تجارتی ملا کون ہوتا ہے؟ تجارتی ملا نے کیا ہے نا، یہ تو عام چلتا ہے۔ یہ برکات نبوت ضروری تھی، اسی لیے رب باری تعالیٰ نے براہ راست قرآن حدیث کی طرف سپرد نہیں کیا، بلکہ انعام یافتہ طبقات کی طرف بھیجا ہے کہ اگر اولیاء کی شکل میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو اولیاء کی توہین کر رہے ہیں، ان لوگوں سے بھی اہل سنت والجماعت کا کوئی تعلق نہیں، ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اجتماعی توبہ کرنی ہے، اجتماعی توبہ کرنی ہے۔ سارے ساتھی آنکھیں بند کریں گے، صرف 3 دفعہ ہم نے پوری دل پہ توجہ لے جا کے نا کہنا ہے استغفر اللہ، یا رب ہمیں معاف فرما دے۔ نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں، حضرات، علماء کرام، قرائے کرام، نعت خواں حضرات، آپ چونکہ اولیاء کی نسبت سے، ان کی عقیدت کی غرض سے یہاں حاضر ہوئے، تو اولیاء کی عقیدت لے کر جو ان کے دروں پہ آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کے جائے، یہ اولیاء کی کرامات میں سے کرامت ہے۔ کیونکہ یہ میرے ساتھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھے ہیں، مولانا صاحب زبیر جو ہمارے یہاں کے خطیب بھی ہیں، ہم سارے یہاں انہی کے خادم ہیں، اسی محکمے کے ساتھ تعلق ہے، یہاں بیٹھے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر جی یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں پہلی صف میں، خاص کر کے یہ سارے صف ہم لوگ پڑھنے اور سننے والے ہیں، مولوی کو نہیں سنتے۔ بہرحال چند ایک چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ ہم ضرور عرض کر لیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تقلید میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں یا حنفی کہتے ہیں۔ 4 چیزیں ہمارے اہل سنت والجماعت کے ساتھ بڑی جڑی ہوئی ہیں اور لازم ملزوم سمجھ لیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، وقت اتنا نہیں ہے، یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ باتیں کرنے کی ہوتی ہیں۔ میڈیا ہو، کوئی بھی الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، یا جس طرح بھی جہاں جہاں بھی تقلید پہ کوئی اعتراض کرتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، جہاں کوئی طریقت پہ اعتراض کرتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں فائٹ کرتا ہوں، میں لڑتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی چونکہ آج کل بہت سارے بزرگ تو اتنا زیادہ میڈیا سے متعلق نہیں ہوتے، اور بزرگوں کو اپنی جگہ سے ہلانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، نہ ان کی ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ یہ طریقت کو چھوڑ کر دائیں بائیں چلے جائیں گے۔ نوجوان نسل اس کا شکار ہو رہی ہے، جس طرح کہ نا یہاں پر وہ آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے ہیں کہ پہلے تھا جھوٹا مرزا، اب ہے چھوٹا مرزا۔ وہ ختم نبوت کا جس نے جھوٹا دعویٰ کیا، مرزا غلام احمد قادیانی، ملعون لعنتی، اب ایک اور چھوٹا مرزا ہے اسی نسل کا، یہ چھوٹا ہے، یہ بھی جھوٹا ہے، اس نے بھی اپنا سفر وہاں سے شروع کیا ہے جہاں سے اس نے شروع کیا تھا۔ میں وقت نہیں لیکن یہ بتاتا ہوں، آپ اعتماد کر لیں کہ اس کے سفر جو اس نے جہاں سے شروع کیا اس نے بھی وہاں سے کیا، لیکن اس کی چال بڑی دھیمی تھی، وہ آہستہ 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 12 مراحل طے کر گیا، یہ چند سالوں میں کئی مراحل طے کر گیا، یہ اس سے تیز رفتار چل رہا ہے، یہ اس سے بڑا نبوت کا نہ جانے دعویٰ کرے گا کیا کرے گا۔ بہرحال جس چال سے چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس نے ہمارے کچھ مراحل ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہ ہمارا رب ہے، ہر اعتبار سے اس کو رب ماننا، جتنی بھی حدود ہے ہماری اللہ کے ساتھ عقیدے کی۔ پیغمبر علیہ السلام تمام انبیاء ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم ان کو سچے مانتے، حق مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں اور آپ کے رسول اور پیغمبر ہیں، سید الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے عقائد ان کے ساتھ متعلق ہیں، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد اصحاب ہیں، اہل بیت ہیں، ہم ان کو اپنا
معیار حق مانتے ہیں کہ ہم ان کے قول فعل دلیل پہ عمل کریں یا مان لیں یہ معیار حق ہے، اس کے بعد ائمہ مجتہدین کو مانتے ہیں، پھر اس میں مزید آگے آ جاؤ تو طریقت میں 4 سلاسل کو مانتے ہیں، کیونکہ آگے بہت ساری چیزیں میں جا نہیں سکتا، تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں یہ بڑی ضروری ہیں۔ اب اس نے ابتدا کہاں سے کی تھی؟ آپ نے دیکھا نا کہ اس نے ابتدا جتنے بھی فتنے آئے انہوں نے ابتدا پہلے ایک عام ممبر پہ بیٹھنے والے میں اور قاری صاحب جیسے مولوی سے شروع کی ہے کہ دیکھو جی یہ مولوی ایسے 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 تنقید شروع کی، پھر وہ جن کے ساتھ متعلق تھا پھر اس کو پھلانگا، اس کو روند کے آگے چلا گیا، اگر وہ طریقت کا مانتا ہے تو پھر اہل طریقت پہ اس کے ذریعے اس نے اٹیک کیا، اور پھر آہستہ آہستہ جا کر اس نے تقلید کو چھیڑا، ائمہ مجتہدین کا انکار کیا، پھر مزید آگے گیا صحابہ کو گالیاں دی، پھر آیا اہل بیت، پھر پیغمبر علیہ السلام ازواج مطہرات سے ہوتے ہوئے پھر یہ مرتد اور گمراہ جتنے بھی ہوئے اسی طرح ہوئے، یہ بھی اسی سفر میں نکلا ہے جس میں ہمارے بہت سارے نوجوان کیا ہو گئے، شکار ہو گئے۔ کہتا کیا ہے کہ بھائی بعض چند لوگوں کی کوئی باتیں لے کے نا اولیاء پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس نے نہیں چھوڑا، اب وہ جاہل آدمی اس کو کیا پتا شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ وقت کا کتب ونا غوثنا، یہ لمبی اصطلاحات ہیں، یہ کیسے بنتا ہے، کون ہوتا ہے، اس کا قد کاٹ کیا ہوتا ہے، جو پڑھتا ہے وہ جانتا ہے، جو اس رستے سے گزرا ہو وہ جانتا ہے، جاہل آدمی کے بس کی بات نہیں، نہ تو وہ عالم ہے نہ صوفی، اس کو کیا پتہ طریقت کیا ہوتی ہے۔ پھر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پچھلے دنوں میں اس نے اعتراض کیا، میں نے کہا یہ جہالت کی کوئی انتہا ہوتی ہے، اس سے بھی یہ بہت آگے چلا گیا، اسے جاہل کہنا بھی شاید جاہلوں کی توہین ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے کسی عام مولوی نے اگر کوئی غلط من گڑت واقعہ پیش کر دیا، وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے حوالہ سے ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہو، کسی جس کے پاس نہ علم ہے نہ طریقت ہے نہ اس کے پاس تحقیق ہوتی ہے، بلا تحقیق سنی سنائی کہانیاں من گڑت اولیاء کی طرف منسوب کر کے پھر ذمہ دار سٹیجوں پہ بیٹھتے ہیں، ذمہ دار سٹیج کی بات پھر پوری دنیا میں ٹریول کرتی ہے، پھر جب اس طرح جاتی ہے اس طرح کے لوگ لے کر اس کی جہالت، اس کی غیر تحقیقی گفتگو کو پھر ان اولیاء کی طرف منسوب کر کے کسی ولی کی توہین کا یہ ذریعہ بنتے ہیں۔ اگرچہ یہ تجارتی ملا کی بھی غلطی ہے، ذمہ دار یہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اس نے غیر ذمہ داری کی اور ہم بیٹھے رہے کوئی احناف پہ، کوئی تقلید پہ، کوئی امام پہ تنقید کرے۔ یہ توجہ کر لینا ایک شریعت ہے، اگر شریعت پہلے ہے اس کے بعد اگلا درجہ طریقت کا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ شریعت نہیں فقط طریقت، یہ بھی گمراہی ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ فقط شریعت ہے طریقت نہیں ہے تو یہ اس سے بڑی گمراہی ہے۔ کیوں؟ اسلام مرکب ہے ان دو چیزوں سے، ایک کو شریعت کہتے ہیں ایک کو طریقت کہتے ہیں۔ جو شریعت ہوتی ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھو، انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، جسم اور روح سے۔ شریعت ایک اسلام کی ایک باڈی سمجھو اور اس کے اندر روح، یہ طریقت سمجھو۔ ایک انسان ہے اگر وہ اس کے اندر سے روح نکل جائے اس کی حیثیت ہے کوئی نہیں رہتی، اس کا سر، آنکھیں، کان، اعضاء سارے پوری باڈی ہوتی ہے لیکن اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اصل چیز جو روح چھوا نکل گئی۔ اسی طرح جو شریعت ہے اسلام کا جسم ہے، یہ اس کی باڈی ہے اور طریقت اس کی روح ہے۔ جب طریقت کو نکالو گے تو پھر اس شریعت کی حیثیت بھی نہیں رہتی۔ شریعت بھی ضروری ہے، طریقت بھی ضروری ہے۔ آپ اگر شریعت کا کوئی انکار کرے تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے مزے کا یہاں پر قول فرمایا، یاد آ گیا، فرماتے ہیں جو فقط شریعت کو لے کے چلتا ہے نا طریقت کو نہیں لیتا وہ متکبر بنتا ہے، جو فقط طریقت کو لیتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ شریعت بھی لیتے ہیں طریقت بھی لیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ لے لو پیغمبر علیہ السلام سے، اصحاب و اہل بیت سے، ائمہ مجتہدین، صوفیاء کرام کہ جتنے بھی آئے ہیں، آپ دیکھو کہ بیک وقت ان کے اندر شریعت بھی موجود تھی اور طریقت بھی موجود تھی۔ یہ جن لوگوں کے اندر بھی ان چیزوں کی کمی آئی ہے، شریعت کی اگر کمی آئی ہے تو طریقت زیادہ ہو گئی تو وہ لوگ بھی ڈٹریک ہوئے۔ کیوں؟
اس لیے شریعت کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا مستند استاد پکڑا نہیں، مستند استاد کو مانا نہیں، کسی کو لے کے چلا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گمراہ ہوا یا پھر متکبر بنا، جس طرح یہ چھوٹے مرزے کی بات کر رہا تھا، اس طرح کی اور بھی بہت سرے ہیں۔ میں مجھ سے کیا ہے طریقت ہے کیا؟ شریعت میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام کی وہ بڑی سمجھ لو، مسائل کے جاننے کا نام ہے کہ میں نے نماز پڑھنی کیسے ہے، میری نماز میں کون کون سے مسائل ہیں، کون کون سے اتار چڑھاؤ ہیں، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، روزہ کیا ہے، آنا کیا ہے، جانا کیا ہے، رکھنا کیسے، ٹوٹنا کیسے، یہ سارے مسائل، ان کو جاننے کا نام کو شریعت کہتے ہیں۔ اب طریقت کسے کہتے ہیں؟ طریقت کہتے ہیں آپ کو نماز پتہ ہے کہ فرض ہے، پڑھنا بھی جانتے ہو، پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ اب یہ دل نہیں کرتا نا، یہاں پر صاحب طریقت آئے گا، آپ کا علاج کرے گا، آپ کا دل کرے گا۔ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ بھی رکھ لیا، حج بھی کر لیا، میں تمام ارکان کو پابندی کے ساتھ لیتا ہوں، میں تمام سنن پہ عمل بھی کرتا ہوں، لیکن میری زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آ رہی۔ میرے رب نے فرمایا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن میں اور آپ سارے نماز پڑھتے ہیں، مجھے بے حیائی سے بھی نہیں روک رہی، اور مجھے جھوٹ سے نہیں روک رہی، مجھے غلط تولنے سے نہیں روک رہی۔ اسی طرح بہت ساری ایسی برائیاں ہیں کہ نماز 5 وقت پڑھنے کے باوجود بھی ہم کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اس کا مطلب ہے نماز پڑھنے کے باوجود جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ بندہ بے حیائی اور برے کام نہیں کرتا، پھر بھی کوئی کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر طریقت کی کمی ہے، طریقت کی کمی ہے۔ بلکہ میں ایک اور بہت اس سے بھی ہٹ کے ایک بڑا عام فام معنی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت۔ شریعت نام ہے تعلیمات نبوت کا، شریعت نام ہے تعلیمات نبوت کا، طریقت نام ہے برکات نبوت کا۔ یہ بیک وقت جب تعلیمات نبوت کے ساتھ برکات نبوت نہ ہو تو اس وقت بندہ صاحب شریعت تو ہو سکتا ہے، لیکن مکمل مومن اور کامل مومن نہیں کہلاتا۔ کامل مومن ہونے کے لیے صاحب شریعت ہونے کے ساتھ تعلیمات نبوت کے ساتھ ساتھ برکات نبوت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو تعلیمات نبوت اس کو شریعت کہتے ہیں، اور جو برکات نبوت ہے اسی کو طریقت کہتے ہیں۔ آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان کو لے لو، ائمہ مجتہدین کو لے لو، اور 4 سلاسل ہیں اہل سنت والجماعت جن کو مانتے ہیں، جن پر کاربند ہیں، جو طریقت کے چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، چاروں کو لے لو۔ ان میں یہ 2 چیزیں آپ کو بیک وقت نظر آئیں گی۔ ہر ایک کے اندر جہاں پر پیغمبر سے شریعت لی ہے، جہاں سے پیغمبر کی تعلیمات کو لیا ہے، دوسرا ان کا سلسلہ برکات نبوت کا تھا کہ پیغمبر کی تعلیمات بھی لی، برکات بھی لی، پھر ان تعلیمات اور برکات کو آگے تقسیم کرتے گئے۔ پھر ایک وقت آیا جن جن لوگوں نے وہ تعلیمات بھی لی، برکات بھی لی، وہ پھر وقت کے ولی بنے ہیں۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے، کوئی داتا گنج بخش بنتا ہے، کتنے ہیں ہمارے بر صغیر میں، اور اس سے باہر بھی چلے جو یہ جتنے بھی بنے ہیں اس مقام تک پہنچے ہیں، یہ پیغمبر کی شریعت کو بھی لینے والے تھے اور پیغمبر کی برکات کو بھی لینے والے تھے، اور تعلیمات ان دونوں کے جامع تھے کہ جب ان کے اندر تعلیمات نبوت وہ اتم درجے کی آئی ہے، پھر برکات نبوت بھی اتم درجے کی آئی ہے، تو پھر وقت کا ولی بنا ہے۔ پھر جن جن لوگوں نے اس برکات نبوت کا انکار کیا، طریقت کا انکار کیا، شاید وہ تعلیمات میں بہت آگے ہوئے ہوں گے، انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہوگی غلام احمد قادیانی کی طرح، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہوگی سر سید احمد خان کی طرح، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہوگی باقی انگریزوں کی طرح، انہوں نے احادیث میں بھی بڑا کچھ کیا ہوگا، تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہوگا، لیکن جب وقت آیا پھر وہ وقت کے علماء نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ یہ وقت کا سب سے بڑا دجال ہے، یہ وقت کا سب سے بڑا گمراہ شخص ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تعلیمات نبوت تو بہت ساری تھی، برکات نبوت سے وہ خالی تھا۔ خالی کیوں ہوا؟ بدبختی کی وجہ سے اس نے انکار کیا تھا، کیونکہ برکات نبوت یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، طریقت پڑھنے کی چیز ہے
نہیں ہے کہ کوئی بندہ پڑھے گا کہ بھئی ایسے 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 کرنے سے بندہ ولی بن جاتا ہے، نا، اس کے جو مراحل ہوتے ہیں ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ مخصوصات کا نام ہے کہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ یہ طریقت ہے کیا، ان کے رستے کیا ہیں، ان رستوں کی کتنے الگ الگ ان کے دائرہ کار ہیں۔ یہ ساری چیزیں گزرنے سے پتہ چلتی ہیں، پڑھنے سے پتہ چلتی نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں وہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر خرابی کیا ہوئی، جو تجارتی ملا ہے نا، نہ تو خود طریقت جانتا تھا، نہ اس کو پتا، نہ جس کے لیے بیان کر رہا اس کو پتا۔ اب اس نے کیا کیا، وہ چیزیں جہاں سے اولیاء گزرے تھے، صاحب طریقت گزرے ہیں نا، انہیں مخصوص کیا۔ مخصوصات کو بیان نہیں کیا جاتا۔ مخصوصات ایک بندہ میں محسوس کر رہا ہوں نا، آپ محسوس کر رہے ہیں، بسا اوقات محسوس کرنے والی چیز کو کوئی کہے نا آپ نے کیا محسوس کیا، آپ یوں کرو گے، الفاظ بھی پھیر کے پھر بھی اپنی مخصوصات کو پورا بیان کر نہیں سکتے۔ اس کی تعبیر کرنی مشکل ہوتی ہے۔ یہ طریقت کے رستے ہیں، یہ مخصوصات ہیں، ان کی تعبیرات اتنی آسان نہیں ہوتی۔ پھر جسے طریقت جانی ہی نہیں، سیکھے ہی نہیں، نہ پتہ، نہ صرف نام ہم نقشبندی رکھ لیں، چشتی رکھ لیں، قادری رکھ لیں، نام کے ساتھ آگے علامہ صاحب نے لکھ دیا، پیچھے علامہ لکھ دیا، تو اب اس سے نہ تو قادری بنتا ہے، نہ چشتی بنتا ہے، اور نہ نقشبندی بنتا ہے۔ یہ بننے کے لیے بندے کو ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو پتہ ہو کہ طریقت کے مراحل کیا ہے، وہ رستے کون سے ہیں، اس جسم کے اندر، اس روح کے اندر کون سے اس کے اعضاء ہیں، پھر اس کے بعد یہ پھر آگے مراحل کیا ہے، اور پھر وہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ روحانی بیعت کیا ہے، پھر یہ روضہ اطہر کی سیر روحانی طور پر کیا ہے، پھر اس کے بعد بقا اور فنا فی اللہ کی جو مقامات شروع ہوتے ہیں، پھر پیغمبر علیہ السلام کی دربار کی جو حاضری نصیب ہوتی ہے، یہ اسی کو پتہ ہوگا جو گزرا ہوگا۔ اب یہ سننے سے چیزیں آتی نہیں ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوئی کہ غیر علمی، غیر ذمہ دار لوگوں نے جہالت کی وجہ سے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اہل سنت والجماعت کو بدنام کروایا۔ اولیاء کے اوپر حرف آنے کی وجہ یہ لوگ بنے۔ ان لوگوں کی میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنی جو اس کا دائرہ کار ہے اس کی حد تک ان لوگوں کی حسن شکری کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کی اگر کوئی بندہ آ کر نا اولیاء کی گستاخی کا ذریعہ بنے یا خود گستاخ ہو، بات تو ایک ہی ہوئی نا، اولیاء کی گستاخی کا ذریعہ بن رہا ہے یا اولیاء کا خود گستاخ ہے، صاحب طریقت کا خود گستاخ ہے یا طریقت کا خود منکر ہے، یہ سارے ایک ہی صف کے، ایک ہی گاڑی اور ایک ہی صف کے لوگ ہیں، یہ سارے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور ان کو ہر جگہ پر روکنا چاہیے، اور ہر جگہ پر پھر یہ جو میں نے 3-4 طبقات کا ذکر کیا ہے، ان چاروں طبقات کا دفاع کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ چاروں طبقات کا دفاع کرنا ہمارے لیے فرض، یہی صراط مستقیم ہے نا۔ صراط مستقیم کیا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا ربا اہدنا الصراط المستقیم، یا ربا مجھے صراط مستقیم عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صراط مستقیم قرآن اور حدیث کی صراط مستقیم ہے؟ سوال ہے نا، توجہ ہے آپ کی؟ آخری بات عرض کروں گا کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ قرآن اور حدیث نہیں، یہاں پر اللہ پاک ایک اصول سمجھانا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی توجہ کرو گے، یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، میرے طرف توجہ کرو، میں بات سمجھاتا ہوں۔ کیا کہا؟ یہاں پر یہ ہوتا نا قرآن اور حدیث یہ صحیح رستہ ہے کہ نہیں، اسی سے صراط مستقیم ملتا ہے نا۔ لیکن یہاں پر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں نا کہ بھائی صراط مستقیم چاہیے، چلو قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اس سے صراط مستقیم مل جائے گا۔ لیکن نہیں، یہاں پر رب باری تعالیٰ نے ایک بات سمجھانے کے لیے ضابطے کو بدلا ہے، فرمایا صراط القرآن والحدیث نہ، بلکہ یوں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر آپ صراط مستقیم چاہتے ہو تو ان لوگوں کی رہنمائی میں آ جاؤ جن کی اللہ پاک نے جن پر انعامات نازل فرمائے ہیں، جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں، ان کی رہنمائی میں آ کر جب آپ تعلیمات کو لوگے، یہ صراط مستقیم ہے۔ ایک عام سوال نہیں چلتا، میرے پاس ایک مولوی صاحب آئے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ طرح کے لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب آئے تو کہتے ہیں یار ایک آج میں بیان سنا ہے اور اس بیان میں انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے اور وہ بات مجھے بہت اچھی لگی۔ میں کہتا کیا؟ کہتا ہے کہ وہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے دیکھو جی قرآن پاک میں دنیا کا ہر مسئلہ موجود ہے کہ نہیں، حدیث میں ہر مسئلہ موجود ہے کہ نہیں۔ قاری صاحب آخری بات اب بات توجہ کرنی ہے،
انہوں نے کہا کہ مول صاحب پوچھنے لگے کہ قرآن پاک میں ہر مسئلہ موجود ہے، حدیث میں موجود ہے؟ میں نے کہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب قرآن میں ہر مسئلہ موجود ہے، حدیث میں ہر مسئلہ موجود، تو قرآن اور حدیث ہمارے گھروں میں ہے نا، پھر ہمیں کسی امام کے پیچھے اور کسی مولوی کے پیچھے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا جتنی بات تجھے اچھی لگی ہے یہ اتنی ہی بڑی بیوقوفانہ بات ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں میڈیکل سٹور ہے، میرے میڈیکل سٹور میں دنیا کی ہر بیماری کی دوا موجود ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات صحیح ہے؟ وہ خود علاج کرے گا، کیا ہوگا؟ اس نے اینٹی بائیوٹک زیادہ مقدار میں کھا لے، یا کوئی اور تھی کوئی اور کھا لے، کسی اور کی جگہ کوئی اور میڈیسن لے لے، یا تو اس کا کوئی الجھن ہو، یا دماغ خراب ہوگا، یا پھر وہ فوت ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہوگا نا؟ میں نے کہا جب آپ کے میڈیکل سٹور میں ہر طرح کی دوائی موجود تھی جو ہر بیماری کے لیے قابل عمل تھی، لیکن آپ خود علاج کرو گے، آپ مر جاؤ گے یا عضو شل ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے، ہر مسئلے کا حل حدیث میں موجود ہے، لیکن خود نکالو گے یا تو آپ دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے، یا پھر آپ گمراہ ہو جاؤ گے اس کی طرح، یا دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے بڑے جھوٹے مرزے کی طرح۔ قرآن اور حدیث اس کے ساتھ ہر کوئی جا کر خود اپنے کم علمی کی وجہ سے کھیلے، یہ اس کی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے یا پھر ایمان کے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس قرآن اور حدیث اس کے لیے وہی لوگ قابل اعتماد ہوں گے جن کو رب باری تعالیٰ نے جن کی تائید کی ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ قرآن اور حدیث رستہ صحیح یہی ہے، لیکن یہ ان طبقات کی رہنمائی میں رہ کر سیکھنا ہے۔ وہ کون سے؟ فرمایا وہ انعام یافتہ کون سے؟ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ 4 طبقات ہے، انبیاء کا طبقہ ہے، اولیاء صلحاء کا طبقہ ہے، آپ بلکہ یوں کہہ لو انبیاء کا طبقہ ہے، اور اصحاب و اہل بیت کا طبقہ ہے، ائمہ مجتہدین کا طبقہ ہے، اور پھر وہ علماء جو ان تینوں طبقات کی رہنمائی میں رہتے ہوئے قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کی رہنمائی میں رہتے ہوئے سنت سکھا رہے ہیں، انہی کی رہنمائی میں رہتے ہوئے وہ طریقت بھی دے رہے ہیں۔ یہاں پر جو بندوں کی طرف اللہ نے سپرد کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تعلیمات نبوت تو قرآن حدیث سے براہ راست آ سکتی ہیں، آپ لے سکتے ہو۔ قرآن اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے نا، وہ کوئی استاد نہیں بنا رہا، تو شاید وہ محنت کرے ذہانت کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کچھ سیکھ ہی لے، لیکن یہ تعلیمات نبوت کو ہو گئے۔ اگر قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ لیتا ہے نا، تفسیر بھی سیکھ لیتا ہے، انگریزوں میں سے بہت سارے جن نے ترجمے بھی لکھی ہیں، تفسیر بھی لکھی ہیں، لیکن وہ مسلمان ہیں نہیں ہیں، تو آپ کیا کہو گے کہ وہ تعلیمات نبوت آ گئی اور بڑے لوگ ہیں؟ نہیں، یہاں پر کیا ہے کہ جب قرآن پڑھ لو گے، حدیث بھی سیکھ لو گے، محنت کر کے ذہانت کی وجہ سے سارا کچھ ہو جائے گا۔ وہ تعلیمات نبوت تو ہوں گے، لیکن اس بندے کو آپ مومن نہیں کہہ سکتے۔ وہی شخص قابل اعتماد ہوگا، وہی شخص اس کی حیثیت بنے گی جو تعلیمات نبوت کے ساتھ برکات نبوت لے گا۔ آپ چاہتے ہو نا کہ ہمارے اندر برکات نبوت بھی آئے، تعلیمات نبوت بیک وقت آئے، تو پھر ان 4 طبقات کے رہنمائی میں چلتے ہوئے قرآن اور حدیث لوگے، تو پھر جا کر آپ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، آپ صراط مستقیم پر آ جاؤ گے۔ اگر آپ نے ان انعام یافتہ لوگوں سے ہٹ کر خود قرآن پڑھا، خود حدیث پڑھی، اپنی ذہانت کی بنیاد پہ پڑھی، پڑھ لو گے، تعلیمات نبوت ہوں گی، برکات نبوت نہیں ہوں گی، تو یہ تعلیمات نبوت فقط قابل اعتبار نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہ پھر وقت آتا ہے بندہ گمراہ ہوتا ہے، ادارہ اسلام سے نکلتا۔ غلام احمد قادیانی شروع سے قادیانی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس نے وہ پھر وقت کا مبلغ بھی رہا ہے، بہت بڑا پیر بھی رہا ہے، بہت بڑا مصلح بھی رہا ہے، پھر بہت بڑا وہ تحریر کرنے والا بھی تھا، مصنف بھی تھا، مبلغ بنتے جا کر بنا ہے۔ ہوا کیا؟ وہی کہتے ہیں نا کہ اپنے بڑوں کو چھوڑ کر، استاذوں کو چھوڑ کر، جو طریقت یا برکات نبوت والا سلسلہ تھا اس کو روک کر فقط تعلیمات نبوت کو لے کر پھر وہ انگریزوں کی جولی میں بیٹھ کے جاتا رہا۔ جب برکات نبوت سے خالی ہوا تو ایک وقت تھا، وقت کا مصلح مانا جاتا تھا، مبلغ اور مصنف تھا، پھر ایک وقت آیا کہ پوری امت نے اس کو کافر کہا، اور آج تک کافر کہتے ہیں، قیامت تک کافر کہیں گے۔ تو آج کیا کر رہا تھا؟ صراط مستقیم کس سے آئے گا؟
तालीमात नबूवत से भी और बरक़ात नबूवत जब बैक वक्त दोनों आएंगे तो क्या होगा, सिरात मुस्तकीम मिलेगा। यही सिरात मुस्तकीम मकसूद भी है। और अर्ज़ में यही करना चाहता हूँ कि आजकल आज भी अगरचे हमारे यहाँ बाज़ जगहों पर उस तरह का सिलसिला नहीं है। तो बस आखिरी बात जो अर्ज़ करनी थी वो यही थी कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर औलिया की मोहब्बत में आते हैं, अक़ीदत में आते हैं। औलिया के पास जाओगे, अक़ीदत लेकर जाओगे, इसमें कुछ शक नहीं है, फैज़ मिलता है, रूहानी फैज़ मिलता है। लेकिन बसा औक़ात क्या होता है कि हम दिल में अक़ीदत रखते होते हैं लेकिन अंदाज़ हमारे ठीक नहीं होते। दिल में अक़ीदत होती है, अक़ीदा ठीक नहीं है। दिल में अक़ीदत है लेकिन हम उन आदाब को समझ नहीं रहे होते। तो फिर जब आदाब को नहीं समझते तो फिर वक्त क्या होता है, फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि सब बजाय कोई फ़ायदा लेने के नुकसान लेकर औलिया के गुस्ताखों में शुमार हो जाते हैं। बल्कि हाल ही की बात है कि वो एक यहाँ पर साथी थे, तो वो बड़े गुस्से में आ गए ना। वो एक दूसरे साथी ने मुझसे पूछा, कहता है कि ये डाली और डोली से जो उठा के आते साथ डोल, तो ये क्या जायज़ है नाजायज़? मैंने कहा ये हराम है। मैंने कहा, वो गुस्से में आ गया। उन्होंने कहा शहबाज कलंदर भी होता है। मैंने कहा शहबाज कलंदर भी आप जैसे कलंदर के होते हैं ना भाई, किसी जगह पे होना ये कोई दलील नहीं है। अब शराब पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर चलती है ना। हमारा जैसे कहते हैं वीवीआईपी तबका वो पीता है, इसका मतलब जायज़ होगी। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि औलिया के पास जाना, उनकी दरगाहों पे जाना, इसके कुछ आदाब हैं। उन आदाब को मलूज़ खातिर रखते हुए जाना चाहिए। जब आदाब को मलूज़ खातिर रख के जाओगे ना, अक़ीदत भी होगी, फिर कुछ फ़ायदा होना है। फ़कत अक़ीदत हो, जैसे बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों का एक उसूल होता है जी मोहब्बत ही सारा की जायज़ा। ना, मोहब्बत की कुछ हुदूद होती है, मोहब्बत की कुछ हुदूद होती है। उनसे जब बढ़ोगे तो वो मोहब्बत नहीं रहती। इसी तरह यहाँ पर जो अक़ीदत है, अक़ीदत भी हो और उसके बाद बंदे के अंदर वो आदाब भी हों कि मैंने किन आदाब से जाना है, किन तरतीब से जाना है, फिर वो अक़ीदत उसको फ़ायदा देती है। वरना जिस तरह यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, ढोल और ये जितना भी नाच गाना जितना भी है, ये सारे के सारा हराम है। एक आखिरी बात अर्ज़ करूँगा, यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए है, या हमारे लिए इसलिए, अगर जो हम उसमें शामिल नहीं थे तो यहाँ पर बैठे ही शामिल नहीं थे, लेकिन हम भी इसमें शामिल हैं। उसकी मैं बात इसलिए कहता हूँ चूँकि बाज़ कम वो होते हैं कि जिनको बंदा गुनाह समझ के कर रहा होता है, गाना को सुन रहा है ना, वो समझता है कि गुनाह है, तो वो गुनाह समझ के गुनाह करना गुनाह होता है। लेकिन गुनाह को जब आप जायज़ समझ के करोगे ना, वो कुफ्र है। तो ये जितने भी लोग यूँ कर रहे हैं ढोल और फिर कहते हैं देखो जी इसमें देखो ये तो होता है ना जी, अली दे मलंग पीने चस्ते भंग, अब ये क्या है, उसको जायज़ समझ रहे हैं ना। तो फिर ऐसे लोग जो गुनाह कर रहे हैं और उसको जायज़ भी समझ रहे हैं, ये कुफ्र होता है, ये फ़कत गुनाह नहीं होता। और ये ज़्यादा नुकसानदेह इसलिए है, बाज़ गुनाह वो होते हैं जो मैंने अकेले कर लिया, किसी साथ ने अकेले कर लिया, शायद कितना बड़ा कर लिया, गुनाह वो भी गुनाह है, उसकी भी सज़ा है। लेकिन बाज़ गुनाह वो होते हैं जो हम इज्तिमाई तौर पर करते हैं, ऐलानिया करते हैं, सारी नस्ल और उम्मत मिल के करती है। ये उन गुनाहों में से आता है। यहाँ पर हम कितने लोग बैठे हैं, कितने आ जा रहे हैं, लेकिन हमें ये जुर्रत नहीं है कि हम इनको रोक लें कि भाई साहब ये जायज़ नहीं है, ये गुनाह है, ये ना करो, वली की गुस्ताखी कर रहे हो, औलिया की शान उसके जो हुदूद है उनको पामाल कर रहे हो, इस तक़द्दुस को पामाल करने में हम आपको नहीं करने देते, कह सकते हैं ना। अब ये क्या हुआ, ये एलानिया गुनाह हो रहा है, जो है ना ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, साथ औरतें भी आ रही हैं और 20 लोग साथ और भी जा रहे हैं और 200 बंदा और भी है और बहुत सारी पुलिस भी उनकी प्रोटेक्शन दे रही है। ये कि सारे का सारा क्या है, ऐलानिया गुनाह है। और जब ऐलानिया गुनाह शुरू हो जाता है ना जिस उम्मत में, फिर उस उम्मत पे अजाब आए, ये हक होता है। ऐलानिया गुनाह जब शुरू होते हैं उस उम्मत पे अजाब आए, ये हक होता है। अगर कोई अकेले गुनाह कर लेना और उस गुनाह को गुनाह समझ के करे, वो गुनाह है। लेकिन कोई मिल के गुनाह करे, बहुत सारे करें और ऐलानिया करें, गुनाह कबीरा हो, फिर उसको जायज़ समझते हो, फिर उस उम्मत को अजाब की इंतज़ार करनी चाहिए कि नहीं, इसका क्या ना। और आज तक अगर किसी पे इज्तिमाई अजाब नहीं आया ना, उसकी वजह मैं और आपके पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वो दुआएं थी, जो उन्होंने अल्लाह से मांगी थी, जो अल्लाह से कबूल करवाई है। ये रब्बा मेरी उम्मत पे इज्तिमाई अजाब न लाना। अगर आज तक हम बचे हुए हैं तो हम उनकी दुआओं से बचे हैं, उस निस्बत से बचे हैं। या हमारे को आप देख लो, हर बंदा अपने गरिबा में झांक कर ये देख ले कि मेरी ज़िंदगी 24 घंटे की कैसे गुजरी।
गुजर रही है, मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, क्या मेरे अमाल ठीक है, क्या मेरे मामलात। मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं और आपकी कर रहा हूँ। मैं मौलवी कह रहा हूँ, मुफ्ती कह रहा हूँ, कारी साहब कह रहे हैं, हाजी साहब बैठे, हम मस्जिद में बैठने वाले लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम अपना मुहासबा कर लें कि हम कितने अच्छे हैं। क्या हमारा दुकानदार उन उसूलों पे ज़िंदगी गुजार रहा है जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने बताए थे? क्या हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी मेरी ज़ाती तौर पे, इनफरादी तौर पे उस तरह गुजर रही है जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी थी? क्या मेरा आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, गमे खुशी सारे पैगम्बर के उन तरीक़ों पे गुजर रही है कि नहीं? अगर नहीं गुजर रही है तो फिर आज तक अगर हम पे अज़ाब नहीं आया, ये पैगम्बर के सदक़े से नहीं आया, उनकी वजह से अल्लाह ने उनकी लाज रखी है, उनके साथ जो मोहब्बत थी उसका तकाज़ा था। अल्लाह ने कहा कि उसकी उम्मत है जाने दो, जाने दो, जाने दो, तो कितना होगा? अगर फिर भी इन चीज़ों को देखो तो बहुत सारे अज़ाब ऐसे हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, बहुत सारे अज़ाब हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत है। ये महंगाई का ज़्यादा होना, इस तरह के खबीस हुक्मरानों का हमारे ऊपर मुसल्लत होना, ये सबसे बड़ा अज़ाब है। और चीज़ों का महंगा हो जाना कहत साली की तरह है, ये भी अज़ाब है। ये सारे जो आए हैं मैं और आपके अमाल हैं, मैं और आपके अमाल हैं। और जब इस तरह के हालात पैदा हो जाए तो यही होता है कि इज्तिमाई गुनाह करने के बजाय इज्तिमाई तौबा करो, इज्तिमाई गुनाह करने के बजाय इज्तिमाई तौबा की जाए। ये इज्तिमाई गुनाह चल रहे हैं ना, कल से वो आ रही है, 200 300 बंदा आ रहा है और वो ढोल और फिर ये जिस तरह की जितना हो रहा है गैर शरई काम हो रहा है, और वहाँ से यहाँ तक हज़ारों लोग उनको देख रहे हैं और 200-300 लोग आ रहे हैं, फिर 200-300 की एक और टोली आ रही है, फिर आ रही है, फिर आ रही है। इनको हज़ारों देखने वाले ये इज्तिमाई गुनाह कर रहे हैं। इन इज्तिमाई गुनाह करते हुए किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही तो फिर कम अज़ कम हमें इज्तिमाई तौबा तो कर लेनी चाहिए ना, इज्तिमाई। तो आज की जो रात है, मौलाना ज़ुबैर साहब ने बड़ी पैराए में गुफ्तगू की हुई है कि ये तौबा के दिन है, ये तौबा की रात है। तो आज क्या कर लेनी चाहिए? इज्तिमाई तौबा कर लेनी चाहिए। और इज्तिमाई जब तौबा करोगे ना, फिर इस इज्तिमाई तौबा से अल्लाह पाक इसकी बरक़ात को दाएं बाएं फैलाएगा, ये दूर दूर तक असर लेके जाएंगी। और फिर एक वक्त आएगा जब ये तरतीब चलेगी, इतने लोग ये बात समझ गए ना कि औलिया की अक़ीदत में उनके आस्थाने पे आते हुए हाज़री के आदाब क्या है। जब इतने लोग इस दफ़ा समझ गए ना, अगली दफ़ा ये कम होंगे, हम ज़्यादा होंगे। ये जो एलानिया गुनाह करने वाले कम होंगे और हम ज़्यादा होंगे, फिर भी हम बात दोहराएंगे, उसके बाद 2-3 सालों के बाद वो नहीं होंगे, फ़कत हम होंगे। या औलिया के जो जितने भी मज़ारात हैं या उनके आस्थाने होते हैं, ये रूहानी फैज़ तकसीम करते हैं, ये बरक़ात नबूवत का मरकज़ और मंबा हुआ करते हैं। ये इनसे दूर रहोगे तब भी मारे जाओगे, लेकिन आदाब से खाली हो के आओगे फिर ज़्यादा मारे जाओगे। लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो हमने क्या करना है आज? तग़फ़िरुल्लाह, या रब्बा हमें माफ़ फरमा दे, ये 3 दफ़ा हमने कहना है। आंखें बंद करो, पूरी तवज्जो दिल पे ले जाओ, ठीक है? आंखें बंद करो, पूरी तवज्जो दिल पे ले जाओ। हम इज्तिमाई तौबा करेंगे, फिर 3 दफ़ा कहना है अस्तग़फ़िरुल्लाह, या रब्बा हमें माफ़ फरमा दे। चलो आंखें बंद करो, पूरी तवज्जो दिल पे ले जाओ। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इज्तिमाई तौर पे सबकी आवाज़ आए, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। जब यूँ इज्तिमाई तौबा की है ना, इसकी क्या अहमियत होती है, क्या अहमियत होती है। हमें देखा है ना, हमारे यहाँ कोई जो सियासी बंदा होता है ना, उसके पास भी जब उसे काम करवाने होते हैं तो 8, 10, 12, 15 बंदे जब जाते हैं तो वो बात मानने के लिए क्या हो जाता है? मजबूर हो जाता है। क्यों जी? वफ़द आया है। क्यों वफ़द है? ये फ़लसफ़ा है। हम बजमात नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने फरमाया इस पर इतना गुना ज़्यादा फ़ायदा, इतना गुना ज़्यादा। क्यों है? इसलिए कि ये भी एक उन आदाब में आता है। जब बहुत सारे हो के जाते हैं तो अल्लाह पाक कहते हैं कि मेरी जो जलाल है ना, मेरी जो रहमत है और मेरी जो सिफ़ात है, उनका तकाज़ा है कि मैं माफ़ कर देता हूँ, इतने सारों की बात को मानता हूँ। आम दुनियादार, उसके पास कख नहीं होता। ये दुनिया को हुक्मरान क्या होता है? उसके पास तो कुछ नहीं है। अल्लाह के पास तो सारे खजाने। जब हम इसके पास जाते हैं ना इकट्ठे होके, वो जो उसकी बस में होता है वो कर देता है। तो फिर अल्लाह के पास जब हम इकट्ठे होके यूँ इज्तिमाई तौबा किया ना, हमें उम्मीद है कि अल्लाह पाक ने हमें माफ़ फरमाया होगा और अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाएगा। हम फिर भी तौबा करेंगे, बार बार करेंगे। अल्लाह पाक हमें एलानिया गुनाहों से महफूज फरमाए।
اللہ پاک اس طرح کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری پوری نسلوں کو اپنے دین اسلام کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ پاک ان اولیاء کی جتنے بھی آستانے ہیں ان سے برکات نبوت تقسیم ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ تقسیم نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔